الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 283 نمبر شفا سے آگے، یعنی سورہ بقرہ شفا کی آخری 2 آیات مبارکہ ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ للہ ما فی السماوات، اللہ رب العزت جل وعلا کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ۔ ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اختیار میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو وہ شے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے جی میں ہے، اور تخفوہ یا پھر تم اس کو چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پھر جس کسی کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کسی کو چاہے گا وہ سزا دے دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کیا ہے اور کیسے ہے، کس انداز سے ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ آیا برکہ اس چیز پر دال ہے کہ انسان کے دل میں جو وسواس ہوتے ہیں ان پر بھی اس کی گرفت ہوتی ہے۔ جو دل میں وسوسہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی گرفت فرماتے ہیں۔ جب یہ آیا برکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نفوس قدسیہ پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آسمانی رشد و ہدایت کے وہ درخشندہ ستارے ہمارے لیے کس قدر آسانیاں پیدا کر گئے۔ صحابہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام یا ان مخصوص افراد کے سوا کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے سوا کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ ہر کسی کے دل میں وسوسہ تو پیدا ہوتا ہے، برا خیال آتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، صحابہ کرام کی نہیں، اپنی بات کرتا ہوں۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنے وسواس آتے ہیں، اور پھر جو آدمی جیسا کام کرتا ہے ویسے ہی وسوسے آتے ہیں۔ اگر وہ ذمہ دار ہے تو متعلقہ وسوسے آئیں گے، عالم دین ہے تو مسائل پہ سوچے گا، وہ کتابیں لکھنے والا تو مضمون سوچتا رہے گا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں چیز آتی رہے گی۔ دکاندار ہے، دکان کا سودا وغیرہ جیسا وہ بندہ ہوگا، تو اگر اس پر گرفت ہو جائے تو پھر کسی کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی۔ نماز میں وسوسہ آ گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو گرفت فرما لے کہ تو نماز میں کیوں وسوسہ لے کے آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، پھر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ وہ تو رونے لگے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان کریمی ہے میرے نبی کی بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت برکہ کا یہ حصہ نازل فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا، اگلی اس کے بعد تیسری آیت برکہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے گا۔ گویا وسواس کو معاف فرما دیا گیا، اگر بھول ہو جائے یا وسوسہ آ جائے تو معاف کر دیا گیا۔ بعض وسواس یا بھول جانا ایسا ہے جس بھول جانے کی قضا ہے، جس طرح آپ نماز میں بھول جائیں گے تو اس کی قضا ہے، آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے یا پھر سجدہ سہو کر لیں گے، نماز درست ہو جائے گی۔ روزے میں بھول جائیں تو آپ کو معاف ہے، اگر بھول کر کھانا کھا لیا تو آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا، وہ معاف ہو جائے گا، لیکن بھول کر گفتگو کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی بعض وہ بھول ہے جس پر معافی مل گئی، بعض وہ بھول ہے جس پر معافی نہیں ہے۔ حج میں کو آدمی بھول گیا، بھول کر ایسا کام کر لیا جیسے حج فاسد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، حقوق زوجیت وغیرہ، تو ایسی صورت میں حج فاسد ہو جائے گا۔
بعض وہ بھول ہے جس پر پکڑ ہے اور بعض وہ بھول ہے جس پر پکڑ نہیں ہے۔ عمومی طور پر ذہن میں پیدا ہونے والے خیال پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا۔ ایک حدیث برکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں اگر کوئی برا خیال پیدا ہوتا ہے تو جب تک اس برے خیال پر عمل نہیں کرتا یا عملی طور پر اس کی جانب قدم نہیں اٹھاتا، وہ عملی طور پر نہیں عمل کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں گناہ تحریر نہیں فرماتا۔ محض دل میں گناہ آ جانے پر گناہ تحریر نہیں کیا جاتا۔ جب یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ تحریر کر لیا جاتا ہے، لیکن نیکی کا جب یہ ارادہ کرتا ہے، نیکی کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، میرا اللہ اس کی عزت کی قسم کتنا کریم ہے کہ حکم دے دیتا ہے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لو، اس کے دل میں نیکی کرنے کا خیال پیدا ہوا ہے۔ گناہ کا خیال پیدا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی کا خیال پیدا ہونے پر ایک نیکی، یہ کر لے گا تو 10 سے لے کے 700 گناہ، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ تو ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ تم ظاہر کرو اس چیز کو یا چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء، پس جس کسی کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کسی کو چاہے گا عذاب دے دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کی گزارش پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایمان والوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اے بندے تو اقرار کر، بندے تو کہہ، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے توسط سے، حضور کے وسیلہ جیلہ سے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ایمان کا ایک سلیقہ سکھا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یوں کہو، اقرار کرو دل کی گہرائی سے، کیا آمن الرسول، میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر، بما انزل الیہ من ربہ، اور اس پر بھی جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے اس رسول رحمت پہ نازل ہوا، یعنی قرآن کریم، والمؤمنون، اور سارے کے سارے ایمان والے، یعنی اس چیز پر ایمان لے کے آئے، کل آمن باللہ، سارے کے سارے ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پر، وہ ملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وہ کتب ہی، اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر، وہ رسول ہی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سارے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، اور ہم کوئی بھی فرق نہیں رکھتے نفس نبوت میں، یعنی تمام رسولان اعظام کے درمیان۔ مراتب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلناہم بعضهم علی بعض، یہ جو رسولان اعظام ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح میرے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، فرماتے کہ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ماں سوا سارے کے سارے، یعنی آدم ان کے ماں سوا سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یعنی سارے نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضور سید الانبیاء ہیں۔ تو یہ مراتب جدا جدا ہیں، لیکن نفس نبوت میں سارے کے سارے نبی برابر ہیں۔ کوئی بھی نبی ذلی یا بروزی نبی نہیں ہوا۔ ذلی سے مراد ہوتا ہے جب تک اس کا سایہ ہے، بروزی سے مراد ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا چند دن کے لیے نبی بن جانا۔ بدبخت قادیانی نے جو دعویٰ بدبختی کا کیا، کہتا میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، یعنی جو نبیوں کی قسم ہے ہی نہیں ہے۔ سارے نبی مستقل نبی ہیں، وہ پیدا ہی نبی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائیں، اس وقت وہ انبیاء علیہ السلام اپنے اجساد مطہرہ کے ساتھ نہیں تھے، ان کی ارواح مقدسہ تھیں، ان کو نبی فرمایا گیا۔ گویا نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی بندے کی عبادت پہ راضی ہو گیا، اسے فرمایا واہ بھی واہ تو نے میری بڑی عبادت کی ہے، چل میں نے تجھے نبی بنا دیا۔ ایسے نبوت نہیں ملتی۔ نبوت اللہ تعالیٰ جل وعلا پیدا ہی اس شخص کو نبی فرماتا ہے جس کو نبوت عطا فرمانا ہوتی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، وقالوا، اور انہوں نے عرض کیا،
یعنی سب ایمان والوں نے جب ان کو یہ فرمایا گیا کہ تم یہ ایمان لے کے آتے ہو رسول اللہ پر، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے جو تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یہ اقرار کرتے ہو کہ ہم ان نبیوں میں کسی ایک پہ بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وقالو، تو سب نے کیا عرض کیا صحابہ نے، سمعنا واطعنا، یا رسول اللہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت میں سر بھی جھکا دیا، یعنی ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم نے مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری رحمت کا سایہ ہے، تیری جانب سے مغفرت ہے، معافی ہے، ہاں ہمارے پالنے والے، اور تیری ہی جانب سب نے پھرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے آسانی، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی بھی جان کو الا وسعہا، مگر اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اجازت ہے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اجازت ہے لیٹ کر پڑھ لیں، روزہ نہیں رکھتا الذین یطیقونہ، اجازت ہے بعد کے دنوں میں روزے پورے کر لیں، بالکل بوڑھا فرتوت ہو گیا تو پھر تو اس کا فدیہ ادا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کسی کو ایسی تکلیف نہیں دی ما لا یطاق، وہ تکلیف جس کو اس میں طاقت نہ ہو، اللہ نے کسی کو ایسی تکلیف نہیں دی۔ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی طاقت ہے، اس کی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ جل وعلا تکلف عطا فرماتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ وہ جملے ہیں کہ جن میں رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کی امت پر بڑا احسان فرمایا۔ میں لہا ما کسبت، اس کو وہی ملے گا جو اس سے کام اچھا کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برائی اس سے کی اس کی برائی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ یعنی بعض خیال پیدا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا، برائی کا بدلہ تب ملے گا جب وہ برا کام کرے گا، نیکی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرما دے گا۔ یوں بارگاہ رب العزت میں دعا کرو، سبحان اللہ، یوں دعا کرو کیا کس طرح، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پالنے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ میرے نبی کی امت پر کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، اس کی عزت کی قسم بڑا ہی زیادہ کریم ہے۔ دیکھیے عطا فرمانے والا مانگنے کا طریقہ خود بتا رہا ہے، یوں مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کر دوں گا۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، لا تؤاخذنا ان نسینا، تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ہماری گرفت نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں، اور اخطانا یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، ولا تحمل علینا، ہم پر نہ وہ بوجھ ڈالنا، اسرن وہ بوجھ نہ ڈالنا ہم پر، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح تو نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر، یعنی بنی اسرائیل پر۔ وہ بعض جانوروں کی چربی، یعنی جانوروں کی چربی وہ نہیں کھاتا، بعض حصوں کی چربی جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی وہ کھا لیتے، ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی نہیں کھاتے تھے۔ ناخن والا جانور ان پر حرام تھا، وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ جس پہ نجاست لگ جاتی بعض اوقات کاٹنا پڑتا، کپڑے کے نجاست لگ جاتی بعض اوقات اس کو جلانا پڑتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مصائب ان پر، جو تکلیف و شدتیں ان پر نازل فرمائی تھیں، ان کے لیے گزارش کی جا رہی ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، مولا تعالیٰ ہمیں وہ بوجھ سے دو چار نہ کرنا جو ان لوگوں پر تو نے ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، مولا تعالیٰ جس چیز کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہمیں اس پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، وہ بوجھ نہ اٹھوانا ہم سے جو بوجھ اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، مولا تعالیٰ تو ہم کو معاف فرما دے۔ واغفر لنا، مولا تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ ورحمنا، ہم پہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ وانصرنا، تو ہمیں مدد عطا فرما علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اس پروردگار عالم جل وعلا نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے میرے کریم آقا کے ارشاد کہ میرا جی چاہتا ہے یہ جو آخری رکوع ہے نا، آخر دو آیات مبارکہ بالخصوص آمن الرسول سے لے کے آخر تک،
میرے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ ہوں، ان میں سارے امتی ان کو یاد کر لیں۔ میرے کریم عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے 2 نور عطا فرمائے، ایک سورہ الحمشیف ہے اور ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات، وہ 2 آیات مبارکہ آمن الرسول سے لے کے آخر تک تینوں یاد کر لیں، یہ پورا رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک یاد کر لیں، روزانہ پڑھ لیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتے ہیں، جو آدمی نماز عشاء کے بعد ان آیات مقدسہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ساری رات کے سونے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس کی رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس گھر میں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، یعنی اس گھر میں نظر بد، ٹونا ٹوٹکا، جادو وغیرہ نہیں ہوتا جس گھر میں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حمد میں بھی سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی، گویا اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں عمل بہت محبوب ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم میرے نبی کے صدقہ سے اس قرآن عظیم کو قبر میں ہمارا ساتھی بنائے، حشر میں ہمارا شفیع بنائے، اور جنت میں ہمارا رفیق بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔